دعوت خطاب اس شخصیت کو دے رہا ہوں جس کو یونیورسٹی کہا جاتا ہے صحافت کے اندر، ایک وہ اپنے آپ کے اندر ایک یونیورسٹی ہے. ان سے جب خطاب شروع ہوتا ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ خطاب چلتا رہے ان کا، لیکن ان کی صحت کی وجہ سے، ان کی طبیعت کی وجہ سے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بھائی آپ کی صحت اس قابل نہیں کہ آپ خطاب کریں اور جوشیلے انداز سے، کیونکہ جب وہ خطاب کرنا شروع کرتے ہیں تو وطن کی محبت سے وہ اپنی بیماری کو بھی بھول جاتے ہیں. تو میں آپ لوگ مل کے کھڑے ہو کے استقبال کریں. چیئرمین اوپانی سٹی پریس کلب اسد سعید خان صاحب، آئیے زارے خیال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان اور 11 ستمبر قائد اعظم، یوم وفات قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو ہمارے اس پاکستان کے انتہائی اہم دن اور ایام، اور یہ یقین میں بلکہ جتنے بھی یہاں دوست بیٹھے ہیں، بھی تمام ساتھی بیٹھے ہیں، آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ جب ہم اسکول کالجز کی لائف میں ہوا کرتے تھے تو یقیناً ان دنوں یعنی جب یہ دن آیا کرتا تھا تو ہم بڑا جوش و خروش ہوا کرتا تھا، اور باقاعدہ عام تعطیل بھی ہوتی تھی، جو میں نے دیکھا شروع سے. اب جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ترجیحات بدلتی جا رہی ہیں، ہمارے ملک کو چلانے والی جو طاقتیں ہیں یا ملک کو جو چلانے والے ہمارے حکمران ہیں، اب ترجیحات کچھ اور ہیں. یہ ترجیحات یعنی میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کا دن یا ان کی سالگرہ کا دن دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. اس دن کو ہمیں اس ملک میں ہمیشہ تعظیم قیامت ہمیں اس دن کو اس کی پوری حیثیت کے ساتھ منانا چاہیے. لیکن بس کچھ نادانیاں ہیں، کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کچھ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، اور جو لوگ اس سسٹم کو چلانا چاہ رہے ہیں یا اس ترتیب کو توڑ رہے ہیں، اب انہوں نے جو تعطیلات ہیں اس کے اندر آپ کے سامنے ہے سب کچھ، کوئی چیز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ خیر ایک بڑی طویل گفتگو ہے اور بحث ہے. یہ ہر بندے کا اس پہ اپنا ایک نظریہ ہے اور اپنی ایک سوچ ہے، لیکن ہم اس پاکستانی ہونے کے ناطے اور اس پاکستان میں اس کے ایک شہری ہونے کے ناطے یہ محب وطنی کا تقاضا ہے جو میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں، یوم دفاع اس جیسا وقت پوری دنیا کی تاریخ نے شاید نہ دیکھا ہو. وہ لمحہ کہ جس وقت ایک مست ہاتھی جن کے پاس فوج کا ایک سمندر اور ان کے پیچھے سے اس وقت کی جو بڑی طاقتیں تھیں ان کی سپورٹ بھی، وہ ہماری ایک نہتی قوم کے اوپر جو ابھی صحیح سے سمجھ بھی نہیں پائی تھی، ہماری فوج جو ابھی اپنی صفیں درست کر رہی تھی، اپنے ساز و سامان جمع کرنے میں لگی ہوئی تھی، ایسے وقت میں اس مست ہاتھی نے، اس ہندوستان نے بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے اس ملک کے اوپر دھاوا بولا اور شب خون مارا. لیکن اللہ رب العزت کی جو ذات ہے جس نے یہ پاکستان ہمیں قیمتی تحفہ اس دنیا کے نقشے پہ ہمیں دیا،
اور اس کی پیدائش کا دن بھی کیسا رکھا کہ جو پوری دنیا کے کسی ملک کو یہ دن نہیں مل سکا. دیکھیں آپ 27 رمضان المبارک شب قدر کی محترم رات، کیا خوبصورت لمحہ تھا، کیا وہ وقت تھا. اور پھر اس دن کی اس شب قدر کی قسم بھی اللہ رب العزت نے کھائی ہے. تو میرے اس پاک وطن کی طرف میری آنکھ سے کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ تو آپ بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس وطن کا کوئی پال بھی کا کبھی زندگی میں کوئی نہیں کر سکتا، تو اس وقت کیسے کر سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے، میرے رب کائنات کے کرم سے، اس وقت آپ اگر تاریخ کا جائزہ لیں تو ماشاءاللہ اس وقت ایران کا ایک چھوٹا سا میں واقعہ آپ لوگوں کے سامنے، واقعہ کیا ہے، وہ لمحہ ہے ایک چھوٹا سا، کہ ایران کی سب سے بڑی جو طاقت تھی اس وقت، وہ اس وقت کا طاقتور ترین جو جانور ہے نا، ہاتھی، اس کا ایک دستہ ہوا کرتا تھا جو ہزاروں ہاتھیوں میں مشتمل سب سے آگے وہ دستہ ہوا کرتا تھا اس کا. اور اس کا ایک کہنا یہ تھا ایران کے اس وقت کے یعنی شہنشاہ کا، جب ایران سپر طاقت ہوا کرتا تھا دنیا کی، کہ وہ جس ملک میں یا جس فوج کے اوپر چڑھ دوڑتا تھا تو اس کے ہاتھی ان کو کچلتے ہوئے، ریت بناتے ہوئے نکل جاتے تھے. یہ یعنی بڑا میں سمجھتا ہوں تاریخ سب نے پڑھی ہے اور سب اچھی طرح واقف ہیں ان لمحات سے. اسی تاریخ کو دہرانے کی کوشش انڈیا نے کی تھی 1965 میں، اور غالباً میرے ذہن سے اصل میں اس ہاتھی کا ایک اچھا سا نام ہوا کرتا تھا. اسی نام پہ انڈیا نے جو ان کے ٹینک تھے، ان ٹینکوں کے اوپر باقاعدہ اس کا نام باقاعدہ درج کیا، اور انہوں نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ ہم تو پاکستان کو کچل کے اور پیستے ہوئے نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی بقول ان کے کہ وہ بڑا دعویٰ انہوں نے کر دیا کہ بس وہ پاکستان کو مٹا دیں گے صفائی ہستی سے. اور صبح ناشتہ جو ہے انہوں نے لاہور میں آگے کرنا تھا بقول ان کے جناب کے، ہم ناشتہ صبح جو ہے نا جا کے وہاں پہ ٹیبل سجائیں گے لاہور میں اور وہاں ہوٹل پہ بیٹھ کے ناشتہ کریں گے. یہ دعوے تھے ان کے اور یہ باتیں تھیں ان کی، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ اللہ رب العزت جنہوں نے، جس ہستی نے، جس اللہ تعالیٰ نے، جس رب کائنات نے یہ ملک ہمیں تحفہ دیا، وہ اس کی حفاظت کی قسم پہلے کھا چکا ہے. تو ماشاءاللہ اگر ہم ان لمحات کو سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں، اور اس وقت ان قربانیوں کو کہ اس ٹینک کا مقابلہ ہمارے نہت سپاہیوں نے کس طرح کیا، یہ تاریخ میں سب کچھ درج ہے، اور ہم سب صرف اس کو پڑھنے کی حد تک دیکھتے ہیں اصل میں، اور اپنا جو ہماری ایمان کی اندر کی جو کیفیت ہے ہم اس کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. تو ان فوجیوں نے ماشاءاللہ اپنے جسموں سے بم باندھے اور نعرے تکبیر بلند کیا، اور ایک ایک فوجی نے ٹارگیٹ کیا کہ میں ایک ایک ٹینک تباہ کروں گا. اور وہ ماشاءاللہ اپنے اس پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ اس شہادت گئے الفت میں، وہ ایک اچھا سا شعر ہے نا کہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہم لوگوں نے بڑا آسان سمجھ رکھا ہے، جبکہ مسلمان ہونے کی پہلی شرط یہی ہے شہادت. یعنی اس پہ علامہ اقبال کا غالباً 2 سطروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا شعر، اور بڑی اس کے اندر کیفیت ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں مسلمان ہونا. تو یہ حقیقت ہے کہ شہادت اسی کے اوپر قائد. علامہ اقبال نے مزید شہادت مطلوب مقصود مومن نمال غنیمت کا کشور کشائی. تو ان لوگوں کے اندر کیا کیفیت ہوگی، کیا جذبہ ہوگا کہ ان فوجیوں نے بم باندھے اور جا کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، اور انہوں نے ماشاءاللہ نعرے تکبیر کی صداؤں کے اندر ان ٹینکوں کے رزے کر دیے، ان کو پکھیل کے رکھ دیا. ہمارے کچھ بزرگ ہمیں یہ بتاتے آئے ہیں کہ 1965 کی جو یہ جنگ تھی یہ بدر ثانی تھی. اصل میں جنگ بدر کی ایک اور جھلک اس دنیا نے دیکھی 1965 کی جنگ کی صورت میں. اور بالکل اگر اس کی ہم مماثلت کریں
تو دونوں جنگیں ہمیں بالکل بالترتیب ایک جیسی نظر آئیں گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ بدر کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا تھا اس 65 کی جنگ کی صورت میں. تو ویسے تو پاکستان کی تاریخ ہی ایسی مبارک ہے ماشاءاللہ کہ جو دنیا کے نقشے کے اوپر اس جیسی تاریخ کسی کی نہیں ہے. بس المیہ یہ ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کر سکے اور ہم اس کے ایسے ناقدری قوم ہیں ہم کہ ہم نے ایک لمحے بھی اس کی قدر نہیں کی. بخدا اگر ہم اپنے ان بزرگوں کی ان قربانیوں کو یاد رکھتے اور جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا تو انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ان تکلیفوں کو یاد کر لیتے ہیں کہ جس طرح وہ بیماری کی سخت ترین کیفیت میں اور سخت ترین بیماری کی حالت میں انہوں نے جس طریقے سے وہاں تحریک پاکستان چلائی، جس طریقے سے ہجوم لگائے، جلسے کیے، بیداری ملت کو بیدار کیا انہوں نے. کیا وقت ہوگا، کیا کیفیت ہوگی اور وہ کیا لمحات ہوں گے. تو ان کے بڑے قرض ہیں ہمارے اوپر، ان شہدائے وطن کے بھی اور ان تحریک پاکستان کے شہداء کے بھی اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بھی. ہم ساری زندگی بھی اگر وہ قرض اتارنے کی کوشش کرتے رہیں تو شاید ہم ان کے چند لمحات کا قرض بھی نہ اتار سکیں. تو ہمیں ان سب چیزوں کو، ان سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس 2 دن جو ہماری یہ گزرتے ہیں، میں دیکھیں 27 رمضان کو بھی ہم جس طرح یہاں جشن آزادی پاکستان مناتے ہیں تو میرا یہ خواب ہے اور میں ہمیشہ یہ اس جشن آزادی کی تقریب میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ دیکھیں اس دن بھی ہماری کم از کم جو مقتدر طاقتیں، مقتدر قوتیں ہیں، ہماری پاکستان کی جو فورسز ہیں، ان کو اس دن کی اسی طریقے سے جس طرح 14 اگست کے دن جو ہے وہ جشن آزادی پاکستان مناتے ہیں، اسی طرح سے وہ 27 رمضان کو بھی منایا کریں اور اس دن کی اہمیت کو اسی انداز میں اجاگر کریں، کیونکہ وہ دن جو ہے نا وہی اصل میں اللہ رب العزت نے اس پاکستان کو سب سے قیمتی تحفہ دیا ہے. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور اس کے بعد پھر تبادل سے ہمیں جس طرح سے عام تعطیل کے معاملات ہیں، میں آج کل دیکھ رہا ہوں ریلیاں نکل رہی ہیں، مقابلے شروع ہو گئے ہیں اور ہم بعض اوقات کچھ منہ سے ایسے جملے ہمارے نکل جاتے ہیں کہ ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں کوئی توہین نہ ہو جائے. آج کل توہین بڑی جلدی ہو جاتی ہے، مسئلہ یہ بھی ہے. اور عجیب و غریب قسم کی ہم نے ذاتیات پہ اپنی توہین جو ہے نا بنا رکھی ہے کہ اگر میں یعنی نعوذ باللہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حوالے سے آج کل ایک عجیب سلسلہ چل پڑا ہے کہ مختلف کچھ گروپ اٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس یعنی حوالے سے تحریکیں چلا رہی ہیں باقاعدہ، اس کے اوپر بھی ایک سیاست ہو رہی ہے اس وقت. اصل میں محرم ایک مہینہ ہے، محرم مہینہ ہے، اس میں ایک سلسلہ ہوتا ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے. اور جس طرح سے غم کا مہینہ ہے، اسی سلسلے کو آگے کاپی کرتے ہوئے کچھ اور گروپ اٹھے ہیں، انہوں نے جناب ان صحابہ کرام کو آپس میں متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت کے پاس سب کا وہی درجہ ہے ماشاءاللہ، اور ہم سب کے ذہنوں میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک ہی مقام ہے. تو وہ جو تعطیلات کے اوپر ایک بڑا سلسلہ چل پڑا ہے، تعطیلات، میں یہ زور نہیں دے رہا کہ قائد اعظم کی برسی پہ بھی تعطیل کے لیے ہمیں یہاں سے کوئی تحریک ہم شروع کریں یا یوم دفاع پہ، لیکن ہمیں اصل میں اپنی وہ بچپن کی یادیں ہیں، وہ اپنے نوجوانی کے جوانی کے ٹائم ہمیں یاد آتے ہیں کہ جب ہم یوم فضائیہ دیکھنے جاتے تھے اور جب ہم یوم دفاع پاکستان جوش و خروش سے مناتے تھے اور تعطیل ہوتی تھی اس دن. اور اسی طرح سے قائد اعظم کی تصویریں بنا کے مصوری کی نمائشیں ہوا کرتی تھیں. قائد اعظم کے اقوال کے اوپر باقاعدہ تقریری مقابلے ہوا کرتے تھے. قائد اعظم کے اقوال کو موضوع بنایا جاتا تھا اور اس موضوع پہ تمام طلبہ جو ہے وہ اس پہ باقاعدہ تقریر کرتے تھے اور اس دن باقاعدہ صرف ان لوگوں کو ایک تقریب کے لیے بلایا جاتا تھا اسکولوں میں اور کالجز میں، باقی عام تعطیل ہوتی تھی. تو یہ حکومت بخش کا کام ہے، ہمارے حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ ان تمام چیزوں پہ فکر کریں، غور کریں اور سوچیں کہ آخر ہم کیا چیزیں بھولتے جا رہے ہیں اور کیا نئی نئی جدتیں پیدا کرتے جا رہے ہیں. ہمیں کن چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے اور وہ ہمیں یاد نہیں رہ رہی ہیں اور ہم ان کو باقاعدہ بھلاتے چلے جا رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہی ماشاءاللہ ہم نے اپنا ایک چھوٹا سا یہ پلیٹ فارم
باقاعدہ سجایا ہے اور یہ باقاعدہ مرکز قائم کیا ہم نے. 4 سال ماشاءاللہ اس کے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں. اور ویسے مجھے تقریباً اس شعبہ صحافت میں 28 سال میری زندگی کی خدمات جاری و ساری ہیں. اور ہمارا یعنی اخبار بھی ایک پریس کلب کی طرح ہوا کرتا تھا شروع سے. ایک اخبار بھی ہم اس طرح سے چلاتے تھے جیسے ایک آرگنائزیشن چلائی جاتی ہے, جس طرح ایک تنظیم چلائی جاتی ہے, جس طرح ایک مرکز قائم کر کے ایک پریس کلب ٹائپ جو کانسیپٹ میرے ذہن میں ہے, یہ والا پریس کلب نہیں جو ماشاءاللہ اس وقت چل رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں سب کو پتہ ہے. میں حیران ہو گیا اس دن پتہ چلا کہ جی ایف ایس بلڈر جو ہے وہ آڈیٹوریم بنا کے دے رہا ہے ہمارے سب سے بڑی پریس کلب کو. حیرانگی کی بات ہے. دیکھیں اس وقت اس کا لسٹ میں میرا خیال ہے جو نام آیا ہے سب سے اوپر ہے, جو لسٹ ایک آئی ہوئی ہے اس وقت نیب نے جاری کی ہوئی ہے. تو المیہ ہے. دیکھیں یہ انتہائی دکھ اور تکلیف کا مقام ہے اس شعبہ صحافت کے لیے کہ ہم ان چوروں سے بھیک لے رہے ہیں, ان سے مراعات لے رہے ہیں اور ان کی چوریاں چھپا رہے ہیں. یہ لعنت کا بھی مقام ہے ان چیمپئنوں کے اوپر کہ جو اپنے آپ کو اپنی دانش کے آگے وہ سمجھتے ہیں کہ باقی سب جو ہے نا جاہل ہیں, صرف دانشور ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہاں پر 4-6 لوگوں کے ساتھ بس. اور جو کچھ بھی اس بلڈنگ کے اندر بیٹھ کے ہوتا ہے وہ مجھ سے بہتر آپ لوگ سمجھتے ہیں, آپ لوگ جانتے ہیں. میں کبھی کسی کا مخالف نہیں رہا پوری زندگی, نہ میری کبھی کسی سے مخالفت ہے. لیکن جب لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آخر کراچی پریس کلب کے ہوتے ہوئے آپ نے سٹی پریس کلب کراچی کیوں قائم کیا, تو اس وقت بخدا مجھے چند لمحات, چند واقعات میرے ذہن میں تھے جو مجھے بہت تکلیف دے رہے تھے اس وقت, جس کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا اور میں نے اپنے تمام قریب ترین دوستوں کو آواز دی. قریب ترین حلقوں میں نے باقاعدہ نعرہ لگایا کہ آپ تمام لوگ میرا ساتھ دیں اس معاملے کے اندر, اور صحافت کا جو اصل میں ہم تقدس جو مقام ہم کھو رہے ہیں ہم اس کو دوبارہ بحال کریں. اسی بنیاد پہ میں نے سٹی پریس کلب کراچی یہ نام رکھا. وہ کراچی پریس کلب تھا, یہ سٹی پریس کلب کراچی کے نام سے میں نے اس کو باقاعدہ ایک مرکزی صورت دینے کی کوشش کی. اور میں نے تمام کراچی میں رہنے والے صحافیوں کو آواز دی کہ آپ تمام لوگ اس ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیں, متفق ہو جائیں اور شعبہ صحافت کو اس کا اصل مقام دلائیں. میں آج اس تاریخی موقع ہے اور اچھا وقت ہے, آپ سب موجود ہیں, آپ لوگوں کو بھی سوالات کا سامنا کرنا ہوگا, تو میں آپ کو آج تھوڑا سا دل کی بات بتا رہا ہوں کہ کراچی پریس کلب کی تاریخ کے اندر چند ایسے واقعات ہوئے جو انتہائی تکلیف کا باعث تھے. صحافتی شعبے سے تعلق رکھنے کے ناطے اور ایک صحافی ہونے کے ناطے اس تکلیف کا اظہار یہ سٹی پریس کلب کراچی ہے. اس تکلیف کی وجہ سے ہم نے اس مرکز کا قیام عمل میں لے کر آئے ہیں. وہ تکلیف کیا ہوئی, آپ سب میرا خیال ہے سوشل میڈیا پہ دن رات بیٹھتے ہیں اور میڈیا کے تمام ذرائع استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ. آپ سب نے بخدا خود دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے یہ سارا لمحہ جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے کراچی پریس کلب کا پریزیڈنٹ اس کو ایک ویب چینل کے لائیو پروگرام کے اندر ایک سیاسی تنظیم کے ایک کونسلر کی سطح کا جو لیڈر ہوتا ہے نا, چھوٹا ہے جو حلقہ ہوتا ہے, یونٹ سسٹم جو ہوتا ہے, اس کا ایک چھوٹا سا لیڈر, اس نے اٹھ کے اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مارا. کس کے؟ امتیاز خان فرحان کے, جو ہمارا کراچی پریس کلب کا صدر ہوا کرتا تھا اور آئی جی ہوا کرتا تھا. تو حیران کن لمحہ تھا, آپ دیکھیں. اچھا اس کے بعد ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ جو ویب چینل چلانے والے لوگ تھے انہوں نے امتیاز فرحان کے جھاڑ پونچھ کی اور اس کو دوبارہ بٹھا دیا. دوبارہ وہ بیٹھ گیا اور وہ جو وارڈ کا ذمہ دار تھا, وہ سہولیت پسند تنظیم جس نے ابھی بڑے ماحول جو بھی ہوتے رہے, اس کا وہ وارڈ کا صدر تھا, اس کو بھی بٹھا دیا سامنے. یہ حقیقت میں ہمارے لیے بڑا تلخ لمحہ تھا اور بہت تلخ حقیقت تھی ایک, اور مجھے بڑا افسوس ہوا اس وقت کہ اس کے بعد اس پر کوئی یعنی سارے اس واقعے کے اوپر کوئی احتجاج بھی نہیں ہوا. ایک فرد نے کوئی اس موضوع پر بات نہیں کی.
اور ہمارے میڈیا کے ذرائع بھی جو ہے نا وہ ایسے خاموشی چھا گئی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اسی طرح سے چند دن کے بعد ہی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارے مرکز یعنی کراچی پریس کلب کے اندر چند سادہ لباس اہلکار گھستے ہیں، جبکہ پولیس کو سختی کے ساتھ ممانعت تھی کہ وہ ایک اخبار کے دفتر میں بھی کبھی پولیس جو ہے گھستی ہوئی نظر نہیں آئی ہوگی آپ کو تاریخ میں کبھی. لیکن کراچی پریس کلب کے اندر چند سادہ لباس تنگناتے ہوئے گھسے اور جو سامنے آیا اس کو انہوں نے منہ سے مکے تھپڑ مارے اور باقاعدہ وہ سیدھے اندر مین گیٹ میں گھسنے کے بعد وہ سیڑھیوں سے گھوم کے آئے. آپ نے دیکھا ہوگا مین گیٹ کے بالکل اندر جب جاتے ہیں تو اندر ایک مین گیٹ ہے، اس گیٹ کے بالکل اوپر ایک گرل لگی ہوئی ہے، اس گرل کے پیچھے کچھ لوگ بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کام کر رہے تھے. تو وہ سادہ لباس اہلکار وہاں سے ان سب لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، ان کے لیپ ٹاپ ضبط کرتے ہیں اور وہ سارے ان کے ساز و سامان کے ساتھ ان سب کو لے جاتے ہیں. یہ لمحہ فکریہ تھا، یہ ایک بہت تلخ لمحہ تھا یہ بھی کہ جس وقت وہاں یہ واقعہ درپیش ہوا اور اس کے بعد اس چیز کو بھی ایسا یعنی بالکل چھپا دیا گیا، خاموشی طاری کر دی گئی. لیکن یہ سارے لمحات، یہ سارے واقعات شعبۂ صحافت کے لیے اور ہمارے میڈیا کی اس طاقتور ستون کے لیے انتہائی شرمناک تھے اور انتہائی حیرت انگیز بھی تھے. تو اس وقت ہم نے اس چیز پر احتجاج بھی کیا اور ہم نے آواز بھی اٹھائی اور ہم نے کہا کہ وقت ایسا ہے کہ شعبۂ صحافت لاوارث ہو گیا ہے اور اب ہمارے ساتھ یہ ہمارے مرکز میں یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی آواز بھی نہیں اٹھتی. تو اسی قسم کے مزید جیسے وہ ایک صحافی کا واقعہ ہوا کہ 9 کروڑ روپے سالانہ گرانٹ اناؤنس ہوتی ہے صرف سندھ گورنمنٹ سے ہمیں کراچی پریس کلب کے لیے. لیکن ہمارا ایک صحافی بھائی وہ ایکسپریس اخبار میں صحافت شعبۂ صحافت سے وابستہ تھا، وہ بھوک میں مبتلا ہو کے گھر کا کرایہ نہ دینے کی وجہ سے وہ پنکھا اپنے گھر کے پنکھے کے اوپر اس نے رسی لٹکائی اور اپنی خودکشی کر لی. اس بھوک میں مبتلا ہو گیا. تو آخر اس وقت ہمارا یہ حق بنتا تھا کہ ہم ان سے سوال کریں ان مقتدر قوتوں سے، اس طاقتور حلقے سے جو کراچی پریس کلب پہ قبضہ جمائے بیٹھا ہے کہ بھائی یہ گرانٹ جا کہاں رہی ہے آخر. اسی طرح کے صحافیوں کی قصبہ پرسی کی حالت میں ان کی مدد کرنے کے لیے گرانٹ ملتی ہے نا، یا کسی اور کام کے لیے مل رہی ہے، یہ بتائیں. تو اس قسم کے بہت سارے معاملات دیکھیں، یہ واقعات تھے، یہ معاملات تھے جس کی وجہ سے ہم نے اپنا یہ سڑی پریس کلب کراچی قائم کیا ماشاءاللہ. اور یہ گزشتہ 4 سالوں میں بڑے عجیب و غریب مرحلوں سے گزرا ہے اور بہت زیادہ یقین کریں آپ ہاتھ پہ جب چلا جاتا ہے نا تو اس میں تکلیفیں آتی ہیں. اور یہاں بھی یہی کیفیت رہی کہ ہمیں تکلیف دہ اور یہ رہا کہ جو ہمارے اپنے ساتھی تھے، جو بنیاد ہم نے رکھی تھی، جو اس میں ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی آج اپنی ڈیڑھ ادھر ادھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں بے وقوف. اور مجھے پتہ ہے کہ وہ بہت جلدی تھک جائیں گے کیونکہ یہ صبر آزما سفر میں نے کیا ہوا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس سفر میں کتنی مشکلات آتی ہیں، کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ زیادہ دن سروائیو نہیں کر سکیں گے. ان بیوقوفوں نے ذاتیات کی وجہ سے، صرف اپنے ذاتی لالچ کی وجہ سے ہمارے اجتماعی معاملات کو ٹھیس پہنچائی، ہمارے اجتماعی مفادات کو ٹھیس پہنچائی بیوقوفوں نے. اور آج خود بھی بیوقوفوں کی طرح ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی دکانوں میں دفتر کھولتے پھر رہے ہیں. خیر ماشاءاللہ یہاں سب ویسا ہی ہے. یہاں جو رونق پہلے دن تھی وہ آج بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ رونق قائم و دائم رہے گی. اب پہلے میں تھا، اب ماشاءاللہ مسز میری ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں، وہ بھی ساتھ میں ہیں اور اس کے ساتھ میرے مخلص ساتھی ماشاءاللہ میرے ساتھ ہیں سب اور دن رات ساتھ یہاں پہ سرگرمی عمل ہیں.
مکی بھائی ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں، ساتھ ہمارے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور ہمارے ریاض بھائی ہیں، اشفاق ایڈوکیٹ بھائی ہیں، ہمارے ریحان بھائی، نظام بھائی، ہمارے دوسرے دوست تمام دیدار بھائی نے ماشاءاللہ دیکھیں، یہ سب سے بڑی کاوش دیدار کی ہوتی ہے اور میں بڑا خوشی ہوتی ہے، یقین کریں آج بھی اس تقریب میں بہت بڑا کردار ان کا ہے، دیدار اور ان کی ٹیم کا، جو ماشاءاللہ وقت پہ آ جاتے ہیں۔ اس تقریب کا پہلا مرحلہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑا خوش سلوکی سے نمٹایا، یعنی قرآن خوانی ہوئی سب سے پہلے۔ ہم نے سب سے پہلے اپنی اس تقریب کی جو بنیاد رکھی وہ قرآن بخش کے ہم نے ان تمام شہداء کو جو اس پاک وطن کے شہداء ہیں ان کے لیے ہم نے ان کے ایصال ثواب کے لیے دعائے خیر کی ہم نے، اس کے بعد پھر ہم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی ہم نے دعائے خیر کی اور ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ محفل سجائی ماشاءاللہ، جس میں آپ سب بھائی آئے ہوئے ہیں۔ سلطان بھائی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ماشاءاللہ ٹائم نکالا انہوں نے، اور یہ عذرا آبادی ہماری خاتون آج آئی ہیں وطن نیوز کے حوالے سے، یہ سب بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، ایک اچھا ماحول ہے اور سب اچھے دوست اچھے ساتھی سب مل بیٹھے ہیں، سب آئے ہیں۔ ہماری ہر ایونٹ پر، میں آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہر ایونٹ پر، یعنی صرف 6 ستمبر نہیں، 11 ستمبر نہیں، ہم یہاں ہر عالمی دن مناتے ہیں، ہر نیشنل ڈے مناتے ہیں، یہاں تمام تہوار مناتے ہیں ماشاءاللہ۔ کوئی ایسی تقریب نہیں ہے کہ جو سٹی پریس کلب بھول جاتا ہو۔ سٹی پریس کلب ماشاءاللہ اپنی ہر تقریب کو یاد رکھتا ہے، ہر دن کو یاد رکھتا ہے، چاہے وہ قومی ملکی حوالے سے ہو، انسانی حوالے سے، انسانیت کے یعنی انسانی حقوق کے انسانی حوالے سے ہو، انسانیت کی خدمت کے حوالے سے ہو، یا وہ کسی بھی ہمارے اپنے مذہبی حوالے سے ہو۔ اس میں بلکہ ہم اس حد تک آگے ہیں کہ ہمارے اس کلب میں بہت سے مسیحی بھائی بھی ہیں، ہم ان کو بھی ان کا دن باقاعدہ سیلیبریٹ کرواتے ہیں یہاں پر۔ اس کے علاوہ بھی جو دیگر مذاہب، دیگر جتنے بھی فرقے ہیں، وہ سب اپنے اپنے انداز میں یہاں اس کلب میں، اس چار دیواری میں اپنی اپنے باقاعدہ جو ان کے طریقہ کار ہیں، جو ان کے فرقے یا ان کے جو عقائد ہیں، وہ اسی انداز میں اپنے اپنے طریقے سے وہ مذہبی تہواروں کو مناتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ کلب ہم نے ایک مرکز بنایا ہے اور یہ مرکز آگے بڑھے گا، یہ کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس کو اب ہم انشاءاللہ مزید وسعت دیں گے اور یہ چھوٹی سی جگہ لوگوں کو نظر آتی ہے، یہ بڑھے گی انشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہم نے ایک بڑی جگہ دیکھی ہے اور وہاں باقاعدہ ہم اس سرکاری جگہ پر ہم باقاعدہ درخواست وغیرہ دے چکے ہیں، اور اس جگہ پہ بھی ہم انشاءاللہ مرکز صحافت قائم کریں گے، سٹی پریس کلب قائم کریں گے، اور اپنی صحافیوں کی جو ہماری تنظیم ہے ہم اس کو بھی انشاءاللہ تعالی وہاں باقاعدہ اس مرکز سے، اس جگہ سے اس پورے ملک میں پھیلائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ دوستوں کا ساتھ ہوگا، آپ سب ساتھیوں کا ساتھ ہوگا، تو انشاءاللہ یہ سفر زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اور یہ سفر اگر میں کروں گا یا میرے ساتھ چند ایک دو لوگ ہوں گے تو وہ سفر میں تھوڑی مشکلات رہیں گی، تو میری یہی آپ سب سے درخواست ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی یہ دعا ہے کہ ایک تو آپ سب میرا ساتھ دیں اس میں، پروین اسد صاحبہ اور نظام بھائی ماشاءاللہ ابھی دیکھیں بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، مرکزی جنرل سیکریٹری ہیں ماشاءاللہ، سینئر نائب صدر ہمارے جیسے اشفاق بھائی ہیں، ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں ہمارے، مکی بھائی ماشاءاللہ پریزیڈنٹ، یہ ہمارے ریحان حنیف بھائی بھی ہمارے دیکھیں ذمہ دار ہیں، سینئر نائب صدر ہمارے پرانے رہے۔ اس دفعہ میں نے اصل میں تھوڑا سا کچھ لوگوں کو کہا تھا کچھ آرام کر لیں، کچھ کو موقع دیں گے تو اس طرح، لیکن یہ ہمارے مرکزی ذمہ دار ہیں، ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ سب۔ ریاض ابرو بھائی ہمارے ماشاءاللہ ہمارے پلر ہیں ایک مضبوط، اور ہمارے اب ماشاءاللہ سفر میں عمیر بھائی اور نوید بھائی بھی شامل ہوئے ہیں، سلطان بھائی بھی آ گئے ہیں، حضرت صاحبہ بھی آ گئی ہیں، اور باقی ہمارے دیدار بھائی محبوب مغیری، یہ سب ہماری ٹیمیں دیکھیں ماشاءاللہ بیٹھی ہیں، اور یہ دوست بھی ہیں ہمارے، کیا نام آپ کا میں بھول جاتا ہوں، سید عمران علی رحمۃ اللہ بھائی، رانا جاوید بھائی وغیرہ سب بیٹھے ماشاءاللہ۔ تو فیروزہ صاحبہ ماشاءاللہ، وہ جب ریحان بھائی کا میں نے بول دیا ہے تو وہ ٹیم ہے ماشاءاللہ ایک،
تو وہ ایک سارا سلسلہ ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں اور اپنے رب العزت اللہ تعالیٰ کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں حوصلہ دیا ہے, ہمیں ہمت دی ہے. میری تھوڑی طبیعت ناساز ہے اور جس کی وجہ سے تھوڑی سی ایکٹیویٹیز میں تھوڑا خلل آیا ہے, لیکن کوشش میری یہی ہے. دیکھیں میں اپنا گھر محمود آباد سے چھوڑ کے پھر میں یہاں شفٹ ہو گیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں رہنا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے اس بیابان جنگل میں, لیکن ہم رہ رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم سب مل کے انشاءاللہ چھوٹی موٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں بڑے مقاصد کی تکمیل کے لیے, بڑی منزلوں کے حصول کے لیے. تو انشاءاللہ ہم یہ قربانیاں دیتے چلے جائیں گے اور اپنی منزل پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس پورے پاکستان میں سٹی پریس کلب کی برانچز ہوں گی انشاءاللہ. پاکستان کی شعبۂ صحافت کی انشاءاللہ یہ سب سے بڑی آرگنائزیشن بنے گی انشاءاللہ آنے والے وقت میں, جو گروپنگ جس کے اندر نہیں ہوگی انشاءاللہ. جو گروپنگ کرے گا وہ اپنے منطقی انجام تک جائے گا اور وہ چھوٹی سی دکان میں جا کے اپنا مرکز بنا کے بیٹھے گا اور یہ مرکز سدا سلامت رہے گا انشاءاللہ. آپ سب لوگ ماشاءاللہ جو یہاں بیٹھے ہیں کوشش کیا کریں ایک دوسرے سے بھی نمبر لے لیں, یہاں پر رابطوں میں بھی رہا کریں, ایک دوسرے کے ویسے بھی کام آیا کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف پریس کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ دیں, ہمیں ویسے بھی ایک دوسرے کی دکھ درد و تکلیف کو بانٹنا چاہیے. اور اس وقت جو ماحول چل رہا ہے, جو غربت کا ایک عالم ہے, ہمارے نادان حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس پاک دھرتی کے اوپر جو ہے نا جو غلاظت اس وقت منڈلا رہی ہے, جو اس وقت بے روزگاری نے جنم لیا ہے, جو غربت اور افلاس پھیلنے جا رہا ہے اور جو مہنگائی کا بیج بویا گیا ہے, اس سے میرا خیال ہے ہر فرد اپنی کسی نہ کسی گھریلو مشکل میں اور اپنی اجتماعی اور انفرادی مشکل میں جو ہے نا اس وقت مبتلا ہے. تو ہمیں سب کو ایک دوسرے کا دستے بازو بننا چاہیے, ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور جو جس کے پاس ذرائع ہیں وہ ذرائع سے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے, ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرنا چاہیے مل کے انشاءاللہ تعالیٰ. وما علینا الا البلاغ.